اور لب پر قرآن ہے. یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس میں صدقہ فطر سے متعلق مختصر سی گفتگو ہے. صدقہ فطر جو اسلام کے معروف احکام میں سے ہے، اس کا سلسلہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شروع ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں تو احکام بہت کم تھے. مدینے پہنچتے ہی احکام میں وسعت اور کثرت ہوئی. ارکان اسلام، نماز اور ایمان و کلمے کے علاوہ سب ہجرت کے بعد ہی مدینہ منورہ میں فرض کیے گئے. ہجرت کے دوسرے سال دوسرا رمضان آنے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور اسی کے ساتھ صدقہ فطر فرض کیا گیا اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ فرض کی. اسی رمضان میں اتفاق سے بدر کا معرکہ پیش آیا، جیسا کہ معروف ہے 17 رمضان کو، اور اسی کے بعد پھر صدقہ فطر کو عملاً شروع کیا گیا. صدقہ فطر میں دو باتیں رکھی گئیں. ایک طرف تو یہ رکھا گیا کہ یہ ایک ماہ کے روزے کے بعد ہے، روزوں کی کمی بیشی کا کفارہ ہے، تلافی کا ذریعہ ہے. چنانچہ روزے داروں کے لیے اور روزے کے لیے پاکی کا ذریعہ اس کو کہا گیا ہے. اس کے کئی نام ہیں. ان ناموں میں یہاں صدقہ فطر ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ رمضان وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ماہ کے رمضان کے روزے ختم ہونے کے مان بعد عید الفطر کا موقع آتا ہے، جو اسلام کا بہت ہی محترم بالشان حکم ہے اور ایک جشن ہے جسے مسلمان ایک ماہ کا روزہ رکھنے کے بعد مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے متصل یہ رکھا گیا تاکہ صدقہ فطر کے ذریعے غربا کو فائدہ پہنچایا جائے. اس موقع پر ان کے لیے بھی خوشیوں کا انتظام ہو، ان کے ساتھ مواسات ہو، دل جوئی ہو، غمخواری ہو، مدد ہو. اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے. اور اس بات کی بھی اجازت ہے حنفیہ کے ہاں تو خاص طور سے کہ عید کے آنے سے کچھ پہلے 2-4-6 دن یا اس طرح دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے اسی کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں عید الفطر کے موقع پر. صدقہ فطر ظاہر بات ہے کہ صدقہ ہے اور صدقہ وہ کرتا ہے جس کے پاس وسعت ہو. اس لیے صاحب وسعت لوگوں سے ہی صدقہ فطر کا مطالبہ ہے. اب صاحب وسعت کون لوگ ہیں؟ حنفیہ کے ہاں اس کے لیے نصاب معیار ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اسی نصاب کو یہاں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں جو نصاب پیش نظر ہے، جس کا آدمی مالک ہوتا ہے تو اس سے بھی صدقہ فطر کا مطالبہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک خاص مالیت میں آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء ہوں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں. اس کے پاس زمین، جائیداد، مکان، حتیٰ کہ کپڑے، برتن، کتابیں وغیرہ دالی، جو چیز ضرورت سے فاضل ہے اور اس کی مالیت جو ہے وہ سونے چاندی کا جو نصاب شریعت نے متعین کیا ہے، اور جو ظاہر ہے کہ سونے میں اس وقت تقریباً 85 گرام اور اس سے کچھ اوپر جاتا ہے، اور چاندی میں 600 اور اس سے اوپر جاتا ہے. اس کی برابر مالیت جس کے پاس ہو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے اور اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا. اور یہ مطالبہ اور ادائیگی اس کے اوپر اپنی ذات کی طرف سے تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو نابالغ ہیں، جن کا وہ پورے طور پر کفیل ہوتا ہے اور ذمہ دار بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، خرچ اور اخراجات کو بھی دیکھتا ہے، وہ ان کی طرف سے بھی نہیں. بڑے بچے جو بالغ ہو گئے، جو خود اپنا کچھ کرنے لگتے ہیں، اسی طرح بیوی اور دیگر لوگ جو مثلاً گھر میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آدمی کے اوپر اس کا وجوب اور اس کا مطالبہ نہیں ہوتا. صدقہ فطر کی مقدار اتفاق سے صدقہ فطر کو اصلاً جو فرض کیا گیا تو وہ نقد کی شکل میں نہیں، بلکہ زمین کی جو پیداوار ہے پیڑوں کی، ان میں سے بعض چیزوں کی نسبت سے. مثلاً پھلوں میں کھجور ہے،
کشمش ہے. کھیت میں گیہوں اور جو کا تذکرہ روایتوں میں کیا گیا ہے. اس طرح کی چیزوں کا ایک سا عام طور سے کھجور اور کشمش اور جو وغیرہ کو نکالنے کی بات آتی ہے. ایک سا تقریباً 3.25 کلو ہوتا ہے. اور گیہوں کی نسبت سے خاص طور سے حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے نصف سا گیہوں نکالا جاتا ہے جو 1 کلو 600 گرام سے کچھ اوپر ہوتا ہے. 2 آدمیوں کی طرف سے 1 سا نکالا جاتا ہے. آدمی یہ چیزیں اس کے پاس ہیں ان کو نکالے. مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا کاشتکاری کا لوگ اس میں یہی نکالتے تھے. لیکن علماء نے بالخصوص حنفیہ نے اجازت دی ہے کہ آدمی اس غلے اور پیداوار وغیرہ کی شکل میں نہ نکال کر نقد کی شکل میں اگر نکالے تاکہ غربا اور ضرورت مندوں کا مزید فائدہ ہو, وہ اپنی اور ضرورتیں پوری کر سکیں. اگر بستی کے سارے لوگ غلے ہی اور پھل کی شکل میں صدقہ فطر دیں گے غربا کو تو بہت سی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. وہ خود بیچیں گے تو ان کو مناسب پیسہ نہیں ملے گا. اس لیے اس کو بہتر سمجھا گیا ہے. مقصد ان کی ضروریات کی کفالت بھی ہے, ان کا لحاظ بھی ہے. اس لیے اس اعتبار سے اس کا انتظام کیا جائے. اور نقد دینے میں یہ چونکہ کئی چیزیں ہیں, گیہوں کے مقابلے میں گیہوں اور جو تو قریب ایک دام ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کھجور اور کشمش وغیرہ کا دام زیادہ ہے. وسعت والے لوگ اگر 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا وغیرہ مثلا منقع اس کا دام نکال دیں تو اچھی بات ہے. باقی صدقہ فطر کی ادائیگی نصف سا گیہوں کی قیمت سے بھی ہو جائے گی. اس کا مصرف کوئی بھی غریب آدمی ہے اور بنیادی طور پر جو لوگ ضرورت زکوٰۃ کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں, زکوٰۃ کے مصرف ہیں, ان کو دیا جائے گا اور وہی اس کے مستحق ہیں اور ان میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے. باقی کئی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں, اس کی بھی گنجائش ہے اور دی گئی ہے. عام صدقہ و خیرات تو مسلم غیر مسلم کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن واجب و ضروری صدقہ فطر میں کچھ لحاظ کیا جاتا ہے. زکوٰۃ اس میں لحاظ کیا جاتا ہے. صدقہ فطر میں بھی لوگوں نے اس بات کی کچھ گنجائش دی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی دے دیا جائے, ورنہ مسلمانوں کو دینا چاہیے غلے کی شکل. اللہ تعالی ہم کو شریعت کے ان احکام کی بجاوری کی صحیح